اللہ حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو، انصاف کرو، کسی پر ظلم مت کرو۔ ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو مار دیے، کسی کا حق دبا لیے، بلکہ وہ تمام چیزیں ظلم کہلاتی ہیں کہ جس کا وہ مستحق تھا اس تک وہ نہیں پہنچا، وہ چیز کسی اور تک پہنچ گئی، اپنے مستحق تک ہم نہیں ادا کر سکے، تو یہ ظلم ہے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ تو اللہ حکم دیتا ہے کہ ہم عدل قائم کریں، احسان کا معاملہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کریں۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور بے حیائی سے، منکر باتوں سے ہمیں وہ روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں ہر جمعہ کو یاد کرائی جاتی ہے، لیکن ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ رشتہ دار میں کوئی مالدار ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، کوئی غریب ہے اس کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے، جو دولت کے اعتبار سے کمزور ہے اس کو ہم دوسری نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو بہت پیسے والا ہے اس کے ساتھ ہمارا سلوک دوسرا ہوتا ہے، چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہو، چچا ہی کیوں نہ ہو، یہ اور دیگر رشتہ دار ہیں۔ اس لیے رشتے کی اہمیت دولت سے نہ ناپی جائے، یہ دولت ختم ہونے والی ہے، اور یہ جو دولت ہے یہ ہمیشہ ساتھ رہنے والی نہیں ہے۔ دولت کہتے ہی جو عدلتے بدلتے رہے، آج آپ کے پاس ہے کل دوسرے کے پاس ہوں گا، آج اس قلعے میں کوئی اور تھے اور ہیں، کل دوسرے ہوں گے، گزشتہ پرسوں کوئی تیسرے تھے۔ تو یہ دنیا مٹنے والی ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد ہی اصل زندگی کا مزہ لیں گے، ہم لطف اٹھائیں گے۔ تو اس زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہ دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اللہ سے ڈرو کہ جب اس کے سوال کرتے ہو تم سے تو اپنے رشتہ داروں کا جو رحم ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہو، اس کا سوال کرتے ہو۔ وَاحْفَظُوا أَنْسَابَكُمْ وَتَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے انساب، حسب و نسب، اپنے خاندان کی حفاظت کرو، اس کو یاد رکھو، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میرے والدین کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بر البر صلۃ الولد اہل ادی بہ، کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق جس کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو، والدین کے بعد والدین کے جو محبت کرنے والے ہیں، تمہارے والدین جس سے پہلے محبت کرتے تھے ان کے ساتھ تم بھی محبت سے پیش آؤ، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔